بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں باہم جڑی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں باہم جڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، ذرا ایک بات پہ غور کیجئے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی اپنے ملک میں کسی اچھی سوسائٹی میں، کسی پوش علاقے میں رہائش پذیر ہو اور اس کے پڑوس میں کوئی بڑا آدمی رہ رہا ہو، حکومت کے کسی اعلیٰ منصب پہ ہو، کوئی وزیر مشیر ہو یا بڑا عالم دین ہو یا کوئی بڑا ڈگری ہولڈر ہو، تو وہ آدمی اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ جی فلاں صاحب میرے پڑوس میں رہ رہے ہیں، نمازوں کے اوقات میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اکثر میرے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، بڑے خوش اخلاق اور ملنسار ہیں۔ تو وہ اپنی قسمت پہ اس لیے ناز کرتا ہے کہ اسے ایک اچھے پڑوسی اور بڑے آدمی کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ پڑوس میں رہنا نصیب ہوا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے سب سے بڑے انسان محبوب رب العالمین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ انگلیاں آپس میں جڑی ہوں گی۔ یعنی جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی کس شخص کے حصے میں آئے گی جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ معاشرے میں یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 42 لاکھ پاکستان کے اندر یتیم بچے اور بچیاں ہیں، اور مختلف ادارے اور مختلف NGOs ان کے حوالے سے کام کرتی ہیں اور یتیموں کی کفالت اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی انفرادی یا اجتماعی حیثیت میں جہاں ہم اپنے 4-6 بچوں کو پال رہے ہیں، جن لوگوں کو بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، توفیق دی ہے، وہ ذرا اس طرف بھی توجہ دیں کہ یہ معاشرے کے اندر جو نادار، ضرورت مند، مستحق یتیم لوگ ہیں، بچے ہیں، یہ ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں۔ بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے اور اتنی بڑی بشارت بھی ہے، اور قرآن مجید میں بار بار یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ 23 مقامات یا اس سے بھی کچھ زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی طرف جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے، اور احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے اس طرف اہل ایمان کی توجہ دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، تمہارے دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دے گا۔ فرمایا جو شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری سے غفلت برتیں گے تو یہ یتیم بچے اور بچیاں گلیوں اور بازاروں کے اندر جو ہے وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے اندر کھانا تلاش کریں گے، ہماری آئندہ نسل جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی، اور یہ بے سہارا بچے اگر کسی جرائم پیشہ NGOs کے یا جرائم پیشہ افراد کے ہاتھے چڑھ جائیں گے تو ان کو غلط تربیت دے کر کسی کو دہشت گرد بنا دیں گے اور کسی کو ایسی تعلیم و تربیت دیں گے کہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے بہت غلط کاریاں کریں گے اور معاشرہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہوگا، اور آخرت کی سزا جو ہے وہ اس سے بھی سنگین ہے۔ اور بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا سلوک کرنے کے بجائے اگر وہ یتیم بچے رہ جائیں اور ان کے والدین نے ان کے لیے کوئی وراثت چھوڑی ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں اور ان کا مال ناروا طریقے سے کھاتے ہیں، جن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق اور ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں ظلم اور زیادتی کے ساتھ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یتیموں کی کفالت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی